والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو جب آباد کیا، انسانوں کو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے والا، ایک دوسرے کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والا بنایا. ایسا نہیں کہ انسان اپنی ذات سے دوسروں کو کوئی نقصان پہنچائے، کوئی ضرر اس کی ذات سے دوسروں کو ہو. اسی لیے اسلام نے ایک بنیادی اصول بیان کیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، بھلائی کے کام میں، اچھائی کے کام میں ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے بنو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اللہ سے ڈرتے رہنا. دیکھو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ان اللہ شدید العقاب. ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا بھلائی اور اچھائی کے کاموں پر تعاون کیا جائے، اور برائی اور نقصان کے کاموں میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں مدد نہ کی جائے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار. ایک بنیادی اصول ہے یہ اسلام کا. اور ایک چھوٹی سی حدیث، کتنی چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اپنے اندر ایسی جامعیت رکھتی ہے، بلکہ بہت سے علماء اور ائمہ نے اس کو اسلام کے بنیادی اصولوں میں قرار دی. آپ کسی کو ضرر اس بنیاد پر نہ پہنچائیں کہ ابتدا آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، آغاز آپ کی طرف سے ہو رہا ہے، بگننگ آپ کی طرف سے ہو رہی ہے. آپ دوسروں کو جو ہے تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ نقصان کا معاملہ کر رہے ہیں، اس کا لاس کرنے جا رہے ہیں. آپ اس کی کوئی گنجائش نہیں. دوسری ولا ضرار، آپ کو سامنے والے کی طرف سے نقصان پہنچا ہے، آپ اس کے مقابل میں اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، تب بھی اس کے کچھ اصول بیان کیے گئے. ایسا نہیں کہ آپ اس سے زیادہ اس کو ضرر پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے. یہ بھی نہیں. نہ آغاز کرنے والے بنو، نہ اس طرح سے ہو کہ تم دوسروں کو ضرر اور تکلیف، تمہیں پہنچنے والی تکلیف کی بنیاد پر پہنچا رہے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو جائے. آپس میں مسلمانوں کو محبت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، ایک دوسرے کی عظمت اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا حکم دیا گیا. چنانچہ اسی حدیث کی ذیل میں فرمایا گیا: من ضار ضار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ. جو کسی مسلمان یا کسی دوسرے کو، کسی بھی آدمی کو ضرر پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اس کا بگاڑتا ہے، اس کو اپنی ذات سے اذیت پہنچاتا ہے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی حرکات و سکنات کے ذریعے کسی طرح کا ضرر تم نے پہنچایا، اس کو نقصان پہنچایا، تو یاد رکھو اللہ اس کے ساتھ نقصان کا معاملہ فرمائے. اللہ اس کو ضرر پہنچا کے رہیں گے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے بندے کو تکلیف دی. اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ انسان چھوڑیے، جانوروں تک کے ساتھ جو ہے برا سلوک سے جو ہے منع کیا گیا. ومن شاق شاق اللہ علیہ. کسی کے ساتھ آپ جو ہے سختی کا معاملہ کر رہے ہیں، جس سختی کی آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہے، جو آپ کا کام نہیں ہے، وہ کام آپ کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی مشقت میں پڑ گیا، تکلیف میں پڑ گیا، اور آپ نے اس کے ساتھ مشقت کا معاملہ کیا. یاد رکھیے شاق اللہ علیہ، اللہ اس کے ساتھ مشقت کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ اس کو مشقت میں ڈالیں گے، تکلیف میں ڈالیں گے. یہ بات آخر کیوں کہی جا رہی ہے؟ معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ
سوسائٹی کے اندر زندگی گزارنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زندگی گزارنے والے ہوں، ایک دوسرے کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والے ہوں، ایک دوسرے کو اپنی ذات سے نفع پہنچانے والے ہوں۔ ایسا نہیں کہ ہماری ذات سے ہم دوسروں کو ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، اس کا بگاڑنے والے، اس کے اذیت دینے والے بن جائیں۔ یہ ضرر کیا ہے؟ یہ نقصان کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سے کام کر رہے ہیں، ہم اپنے فائدے کا کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا کام جو ہمارا ذاتی فائدے کا ہے لیکن ہمارے ذاتی فائدے کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ ہم اپنے گھر میں کام کر رہے تھے لیکن پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، فرمایا کہ نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے پڑوسی کو، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والے کو تمہارے کسی کام سے تکلیف ہو رہی ہے تو تم کو اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ بول رہے ہیں، کسی کے متعلق تبصرے کر رہے ہیں، کوئی احساس بھی نہیں کہ اس کو اذیت پہنچ رہی ہے، اس کو ضرر پہنچے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کی شبیہ بگڑ جائے گی، لوگوں کے اندر اس کو جو ہے برا جانا جائے گا، ہمارے ایک جملے کی وجہ سے، ہمارے ایک سینٹنس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ جائے گی بیچارے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، قوانین کے بغیر گاڑی چلا رہے ہیں، جو قانون ہے اس قانون کو توڑتے ہوئے ہم نے گاڑی چلائی، تیز گاڑی چلائی، ہماری وجہ سے کسی کو لگ گیا، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ آپ گاڑی چلا رہے تھے، گاڑی ایسے چلائی کہ ہارن بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے ہارن بجا رہے ہیں، بیچارے بیمار پڑے ہوئے لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، تکلیف میں مبتلا لوگ ہیں، اذیتوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ مزید ان کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے کوئی نہیں کیا، ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ ہم تو گاڑی چلائے، ہم نے ہارن بجایا، جہاں ہارن بجانا ضروری ہے وہیں پر ہارن بجایا جائے۔ آپ خوشی میں آپے سے باہر ہو رہے ہیں، کوئی میدان آپ نے فتح کر لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ پورا راستہ اب ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کہیں، ہم جو چاہیں بولیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ گھر میں شادی ہو رہی ہے، پڑوسیوں کو ہماری ہمارے آوازوں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم کوئی بھی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کام سے ہماری وجہ سے ہمارے متعلقین کو، ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو کسی کو بھی اذیت ہوگی، اس کی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا لاس کرنا، کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف دینا، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اس کی عزت اور آبرو کے اعتبار سے اگر ہم نے یہ کام کیا، اس کی اسلام کے اندر قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، یہ حرام کام ہے، گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید سنائی، من دار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ، یہ وعید سنائی گئی۔ جس کام پر کوئی وعید سنائی جاتی ہے اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ ہم بالکل اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کہ پانی، آگ اور گھاس، یہ تین چیزیں ایسی ہیں، سب لوگ اس میں مشترک ہیں۔ آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے اس کو لینے سے۔ آپ کے پاس زائد پانی ہے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ آج تو آگ کا یہ معاملہ نہیں، آگ سے فائدہ اٹھا رہا کوئی آدمی، اس کو آپ منع نہیں کر سکتے۔ آپ کے زمین کے اندر گھاس اگی ہوئی ہے، اس گھاس سے کوئی دوسرا کہ جانور جو فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ اس کو منع نہیں کر کہ ہاں اتنی بات تو ہو سکتی ہے کہ آپ کے دوسرے درختوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم عام طور پر زندگی میں معمولی اور ہلکا سمجھ کر ہلکے میں لے لیتے ہیں، لیکن ہماری ذات سے دوسروں کو نقصان پہنچا، ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اسلام کے بنیادی اصولوں میں قرار دیا اس روایت کو علماء کرام نے کہ ضرر نہیں پہنچایا جائے گا، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ نہ تم اپنی ذات کے لیے ضرر کا سبب بنو، تم نے دوسرے کو ضرر پہنچایا، وہ لازماً اب جو انتقام میں آپ کے ساتھ آئے گا۔ تو انتقام کر لینے والے کے لیے بھی کہا، انتقام کے لیے اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔
کہ اسی طرح کا جو ہے ضرر آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو پہنچا تھا، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ آپ نے اس کو جو ہے نقصان پہنچایا، پھر اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، اللہ کے سامنے حاضری پر اس کا حساب لیا جائے گا۔ بزرگوں اور بھائیوں، محبت و پیار کی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمان، اس کا نام مسلمانی اس لیے رکھا گیا کہ سلم کے معنی آتے ہیں سب کو جو ہے آرام پہنچانے والا، امن، ایمان امن سے بنا ہے، لوگوں کو آرام پہنچانے والا۔ اسلام اور ایمان یہی ہے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ہماری ذات سے، ہماری ذات سے نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے واقعے میں جو بتایا، ایک فاحشہ عورت، اس کی مغفرت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ کے ایک مخلوق کتیا کو پانی پلاتی ہے، اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آتا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا تھا، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا سلوک کرنے پر اچھی عبادت گزار عورت کو جہنم میں پہنچایا گیا، جس نے بلی پال رکھی تھی، لا ہی اطعمتھا ولا ہی اشربتھا، نہ اس کو کھانا دیا نہ اس کو پانی دیا، اس کو بھوکا مارا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جو ہے جہنم میں پہنچا۔ یہ واقعات اللہ کے نبی نے ہمیں کیوں بتلایا سابقہ امتوں کی، کہ ہم بھی سب کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، ہمیں جانوروں کے ساتھ تک اچھے سلوک کا جب حکم دیا گیا ہے، بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ کتنے اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ ایسے ہر عمل سے ہم جو ہے اجتناب کرنے والے ہوں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ گاڑی پارک کیے، جہاں پارک کرنا وہیں پر گاڑی پارک کی جاتی ہے، راستوں پر گاڑی پارک نہیں کی جاتی ہے۔ راستوں پر اذیتوں کی اور تکلیفوں کی کوئی چیز ہے اس کو کنارے ہٹا دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ راستے پر ہم جو کوڑا کرکٹ پھینک دے، کچرا پھینک دے اور کوئی اذیت والی چیز پھینک دے، اپنی گاڑی کو بیچ راستے کے اندر لا کر روک دے، یا بیچ سڑک میں جائیں، آنے جانے والے لوگوں کے خیال رکھے بغیر وہاں پر جمع ہو کر ہم جو باتیں کرنے لگے، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تاکہ آپس میں زندگی گزارنے والے محبت کے ساتھ زندگی گزارے، ایک دوسرے کے تعاون کی زندگی گزارے، یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ اپنے وقت اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔